اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج ہے 18 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، بہتر کر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اور بھی اچھا کر دینا، اور اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے بھر دینا۔ یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی تاریخ کو کون سے اہم سیاسی واقعات پیش آئے، اس دن پیدا ہونے والی مشہور شخصیات کون سی ہیں، دنیا بھر میں کون سے دن جو ہیں، وہ تہوار جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، کون سے قومی دن ہیں، کون سے بین الاقوامی دن ہیں۔ اور یہ جو ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، یہ صرف واقعات جاننے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت سمجھنے کے لیے ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی کہانی کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا اسباب چھپے ہیں، اور ہم انہیں آج کی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مقصد بڑا سادہ سا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایجوکیشن، انفارمیشن، اور ہم کہتے ہیں کہ جی علم، آگہی اور وہ سمجھ جو انسان کو بہتر فیصلوں کی طرف لے جائے۔ تو آئیے تاریخ سے سیکھنے کا یہ سفر مل کر شروع کرتے ہیں۔ آج تاریخ کے آئینے میں ذرا تصور کیا جائے، خلا کے لامتناہی اور تاریک سکوت میں تیرتا ہوا ایک اکیلا انسان۔ بالکل۔ اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی اور پراسرار آرٹ چوری۔ یا پھر ایک ایسا ذہین بندر جو انسانوں کی طرح اشاروں کی زبان سمجھتا ہو۔ بظاہر تو ان باتوں میں دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ مطلب بالکل نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حیران کن واقعات بالکل ایک ہی تاریخ کو پیش آئے، اور وہ تاریخ ہے 18 مارچ۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، آج ہم اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے ذرائع سے 18 مارچ کا ایک ایسا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دے گا۔ بالکل، اور اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک عام سے دن کی گہرائیوں کو کھنگالا جائے۔ صحیح۔ اور اس کی مثال بالکل زمین کے ایک کور سیمپل جیسی ہے۔ مطلب ماہرین ارضیات جب زمین میں گہرا سوراخ کر کے مٹی کا ایک لمبا ٹکڑا نکالتے ہیں تو اس ایک ٹکڑے کے اندر ہزاروں سال پرانی تہیں نظر آ جاتی ہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ ہم آج 18 مارچ کو اسی کور سیمپل کے طور پر دیکھیں گے، جس کی تہوں میں انسانی تاریخ کے عروج و زوال چھپے ہیں۔ دیکھیں، یہ کور سیمپل والی تشبیہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ دراصل پرتوں کے اندر پڑتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم اس ایک دن یعنی 18 مارچ کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں انسانی فطرت کے متضاد پہلو نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک طرف انسان ناممکن کو ممکن بنا رہا ہوتا ہے، تو عین اسی وقت دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی بغاوت کچلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر سیدھا ان واقعات کی طرف چلتے ہیں جہاں انسان نے روایات، قوانین اور طبعی حدود کو توڑا۔ 1965 میں 18 مارچ کو خلا نورد الیکسی لیونوف نے وہ کیا جو اس سے پہلے صرف سائنس فکشن تھا۔ ہاں، وہ اپنے خلائی جہاز سے باہر نکلے۔ بالکل، اور پورے 12 منٹ تک خلا میں چہل قدمی کی۔ ذرا اس کی دہشت اور سنسنی کا تصور کیا جائے۔ ایک انسان زمین کے محفوظ دائرے کو چھوڑ کر بالکل لامتناہی تاریکی میں تیر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور اگر ہم طبعی حدود کو عبور کرنے کی بات کریں تو 1899 میں اسی تاریخ کو فوٹوگرافی کی مدد سے زحل کے چاند فیبی کو پہلی بار دریافت کیا گیا۔ واہ، 1899 میں؟ ہاں، یعنی ہم زمین پر کھڑے ہو کر ٹیکنالوجی کی مدد سے کائنات کی اتنی گہرائی میں جھانک رہے تھے جہاں تک انسانی آنکھ کا براہ راست پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ان دونوں واقعات میں جو چیز نمایاں ہے وہ انسانی رسائی کی حدوں کا پھیلنا ہے۔ 1899 میں ٹیکنالوجی نے ہمیں صرف دیکھنے کے قابل بنایا تھا، لیکن انسان صرف دور سے دیکھ کر مطمئن ہونے والی مخلوق نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں تو ہر چیز کو چھو کر دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ محض 6 دہائیوں کے اندر 1965 تک الیکسی لیونوف کی شکل میں ہم خود اس خلا کے اندر جسمانی طور پر موجود تھے،
یہ تجسس کی انتہا ہے کہ نامعلوم کو صرف جاننا نہیں بلکہ اس میں قدم رکھنا ہے۔ 1990 کے بوسٹن میوزیم کی آرٹ چوری کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جو تاریخ کی سب سے بڑی آرٹ چوری مانی جاتی ہے؟ لیکن یہاں میں ایک الجھن کا شکار ہوں، ہمارے ذرائع میں ایک واضح تضاد موجود ہے۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں آپ کس تضاد کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب اردو ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ 13 پینٹنگز چوری ہوئیں جن کی مالیت $300 ملین تھی، جبکہ انگریزی ویکیپیڈیا کے مطابق 12 پینٹنگز تھیں اور مالیت $500 ملین تھی۔ یہ اتنا بڑا فرق کیسے ممکن ہے؟ یہ فرق دراصل تاریخ کے اس دھندلے پن کو ظاہر کرتا ہے جو بڑے اور غیر حل شدہ واقعات کے گرد ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جب کوئی جرم دہائیوں تک پوری طرح حل نہ ہو سکے تو وقت کے ساتھ معلومات الجھ جاتی ہیں۔ بالکل، مختلف زبانوں کے ذرائع اور فن پاروں کی بدلتی ہوئی قیمتیں اعداد و شمار کو بدل دیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس تضاد کو ایک طرف رکھ دیں تو اصل حیرت تو اس واقعے کے طریقہ کار پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ کس طرح کوئی میوزیم کے انتہائی سخت سیکیورٹی نظام کو مات دے کر کروڑوں ڈالر کے وہ فن پارے غائب کر دیتا ہے جو انسانیت کا اثاثہ تھے۔ ایک منٹ رکیے، کیا ہم واقعی ایک خلا نورد کی خلا میں چہل قدمی کا موازنہ ایک میوزیم کی چوری سے کر رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ عجیب لگتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک طرف سائنس اور سماجی ارتقاء ہے اور دوسری طرف ایک خالصتاً جرمانہ فعل۔ کیا یہ موازنہ کچھ بے تکا نہیں؟ اگر ان کے پیچھے کام کرنے والے نفسیاتی میکانزم کو دیکھا جائے تو بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے مروجہ قوانین سے بغاوت۔ بغاوت؟ ہاں، انسان کے اندر ایک فطری بے باکی ہے جو اسے بتائی گئی حدود کو حتمی ماننے سے انکار پر مجبور کرتی ہے۔ ایک سائنسدان کے لیے وہ حد کشش ثقل ہے، سماجی کارکن کے لیے صدیوں پرانی روایات، اور ایک مجرم کے لیے سیکیورٹی کا نظام۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب تک یہ حدود توڑی نہیں جاتی، انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بے باکی ہی نئی دنیایں دریافت کرتی ہے اور یہی معاشروں کے نظام کو خطرے میں بھی ڈالتی ہے۔ اور جب اسی مروجہ نظام، خاص طور پر ریاستی اور سیاسی قوانین سے بغاوت کی بات آتی ہے تو اس کا نتیجہ اکثر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ انسان جب سیاسی سرحدیں توڑتا ہے تو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 1314 کا واقعہ ہی دیکھ لیں، جب نائٹس ٹیمپلر کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈے مولے کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ قرون وسطیٰ کے ایک انتہائی طاقتور فوجی اور مالیاتی تنظیم تھی، اور جب انہیں ریاست کے لیے خطرہ سمجھا گیا تو ان کا انجام ہولناک ہوا۔ بالکل۔ پھر 1871 میں پیرس کمیون کا اعلان ہوا، جو کہ پیرس میں ایک بنیاد پرست سوشلسٹ حکومت بنانے کی کوشش تھی، اور جواب میں فرانسیسی صدر نے پورا شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ دیکھیں، طاقت کا ڈھانچہ کبھی بھی اپنے متوازی کوئی دوسری طاقت برداشت نہیں کرتا۔ 1921 کی کرونسٹڈ بغاوت اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ جس میں سرخ فوج نے اپنے ہی لوگوں کو مارا تھا۔ ہاں، سرخ فوج یا ریڈ آرمی جو خود ایک خونی انقلاب سے بنی تھی۔ جب اسی کے حامیوں اور ملاحوں نے نئے نظام پر تنقید شروع کی تو اسی انقلابی ریاست نے انہیں بے دردی سے کچل دیا۔ واہ! اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظام چاہے مذہبی ہو یا انقلابی، جب اس کی اپنی طاقت کی اجارہ داری پر بات آتی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے جواب دیتا ہے، اور وہ ہے طاقت کا اندھا استعمال۔ اور یہ طاقت کا استعمال صرف ماضی کے یورپ تک محدود نہیں، ہمارے اپنے خطے میں بھی 18 مارچ کو ایسے ہی ریاستی رد عمل دیکھنے کو ملے۔ جی، جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بھی۔ 1922 میں برطانوی حکومت نے سول نافرمانی کے الزام میں موہن داس گاندھی کو 6 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی اس دن کے حوالے سے 2 بڑے واقعات موجود ہیں۔ 1978 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اور اس کے علاوہ 1984 میں بھی کچھ ہوا۔ ہاں، 1984 میں 18 مارچ ہی کو پاکستان میں طلبہ تنظیموں پر ملک گیر پابندی عائد کی گئی، اور یہ وہی دن تھا جب الطاف حسین نے MQM کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاستیں تحریکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جسمانی آزادی چھیننے یا تنظیموں کو کالعدم قرار دینے پر یقین رکھتی ہیں۔ یعنی سیدھا راستہ بند کر دو۔
بالکل، گاندھی کی قید ہو، بھٹو کی سزا ہو یا طلبہ تنظیموں پر پابندی، حکمران طبقے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر رہنما کو ہٹا دیا جائے تو اس سے جڑا نظریہ بھی دم توڑ دے گا۔ لیکن کیا یہ طریقہ واقعی کام کرتا ہے؟ اگر ہم گاندھی کی قید کو دیکھیں تو اس نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو ختم تو نہیں کیا، بلکہ ایک نیا عزم دے دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بھٹو کو سنائی گئی سزا نے انہیں تاریخ میں ایک ایسی علامت بنا دیا جس کے گرد ملکی سیاست دہائیوں تک گھومتی رہی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ریاست بغاوت کو کچلنے کے لیے جو ہتھوڑا استعمال کرتی ہے وہ الٹا ان نظریات کو امر کر دیتا ہے؟ 100%۔ اور اسے ہم ریاستی طاقت کا میگا فون ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ میگا فون ایفیکٹ وہ کیسے؟ جب طاقتور ادارے نظریات کا مقابلہ دلیل کے بجائے طاقت سے کرتے ہیں تو سڑکوں پر عارضی خاموشی تو آ سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس نظریے کے گرد مظلومیت اور ہیروئزم کا ایک حالہ بن جاتا ہے۔ ہاں، لوگ ان سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، جیکس ڈی مولے کو جلا دیا گیا، لیکن اس کی تنظیم کے قصے آج تک زندہ ہیں۔ گاندھی کا جیل جانا برطانوی راج کی بہت بڑی اخلاقی شکست بن گیا۔ ریاستیں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کہانی کا باب بند کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک بہت طویل داستان کا محض پہلا ورق لکھ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ یہ انسان کا انسان پر کنٹرول کرنے کا وہم ہے جو اکثر الٹا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان تنازعات سے نکل کر قدرتی آفات اور عالمی جغرافیائی سیاست یعنی جیو پالیٹکس کی طرف آتے ہیں تو پھر کنٹرول کا یہ سارا وہم مکمل طور پر بکھر جاتا ہے، کیونکہ یہاں سامنا ان قوتوں سے ہوتا ہے جو لاکھوں زندگیوں کا فیصلہ بے وقت کرتی ہیں۔ صحیح کہا۔ 18 مارچ کی تاریخ میں ایسی بڑی تباہ کاریاں بھی موجود ہیں۔ 1925 میں امریکہ کی 3 ریاستوں میں آنے والے خوفناک طوفان نے اچانک 695 انسانوں کی جان لے لی۔ اور 1953 میں ترکی کا زلزلہ بھی اسی دن آیا تھا۔ ہاں، ایک بھیانک زلزلہ جس میں 1070 افراد ہلاک ہوئے۔ قدرتی آفات تو ہمیں ہماری بے بسی کا احساس دلاتی ہیں، لیکن انسان خود بھی عالمی سطح پر وسیع تباہی مچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ تو ہے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران 18 مارچ کو 1250 امریکی بمبار طیاروں نے برلن پر حملہ کیا۔ ذرا اس پیمانے اور وحشت کا تصور کریں، 1000 سے زیادہ طیاریں جو ایک پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر 2003 میں امریکہ اور اتحادیوں کا عراق پر حملہ بھی اسی تاریخ کو ہوا جس نے پورے مشرق وسطی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور حال ہی میں 2025 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والی بمباری کا بھی ذکر ہے جس میں کم سے کم 591 ہلاکتیں رپورٹ ہوں۔ ان خون ریز جنگوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے معاشی فیصلے بھی اتنے ہی فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ 1974 میں اوپیک نے، جو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے، ہاں، انہوں نے تیل کی پابندی اٹھا لی تھی۔ بالکل، امریکہ، یورپ اور جاپان پر لگائی گئی پابندی ختم کر دی۔ اگر اسے سمجھنے کے لیے ایک معاشی تشبیہ دی جائے تو یہ تیل کی سپلائی عالمی معیشت کی خون کی شریانوں کی طرح ہے۔ جب پابندی لگی تو گویا شریانیں سکڑ گئیں، اور جب 18 مارچ کو یہ پابندی اٹھی تو دوران خون دوبارہ بحال ہوا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ برلن پر بمباری ہو، عراق جنگ ہو یا اوپیک کا کوئی بڑا معاشی فیصلہ، یہ تمام فیصلے کہیں دور بند کمروں میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اصل میں عام انسان اس پورے عالمی نظام کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پرزہ ہے۔ جب اوپیک کے وزراء تیل کی فراہمی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر اس فیکٹری ورکر پر پڑتا ہے جس کی نوکری انرجی کی قیمتوں سے جڑی ہے، یا اس شخص پر جس کے سفر کا خرچ راتوں رات دگنا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب عالمی طاقتیں جنگ کا فیصلہ کرتی ہیں تو جغرافیائی سرحدیں تو دنیا کے نقشوں پر بدلتی ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا روزگار اور اس کا مستقبل سب ایک ہی رات میں غائب ہو جاتے ہیں۔ زلزلہ ہو، طوفان ہو یا جنگ، یہ بڑے عالمی واقعات ایک عام انسان کو تاریخ کی اس مشینری کا حصہ بنا دیتے ہیں جو بغیر کسی تفریق کے چلتی رہتی ہے۔ فرد وہاں تاریخ بنا نہیں رہا ہوتا، تاریخ اسے روند کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تاریخ اسے روند کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، یہ بات کتنی تلخ ہے۔ لیکن
حیرت انگیز طور پر زندگی کا تسلسل اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان تباہیوں کے ملبے تلے دب کر بھی نہیں مرتا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ 18 مارچ کی تاریخ صرف جنگوں اور زلزلوں کی تاریخ نہیں ہے، اسی دن انسانیت نے کچھ نیا بھی تخلیق کیا۔ 1858 میں روڈولف ڈیزل کی پیدائش ہوئی، جس نے ڈیزل انجن ایجاد کیا تھا۔ جی، اور اس انجن نے پوری دنیا کے ٹرانسپورٹ سسٹم، زراعت اور صنعت کو یکسر بدل دیا۔ 1938 میں معروف بھارتی اداکار ششی کپور اور 1932 میں مشہور امریکی ناول نگار جان اپڈائک پیدا ہوئے۔ یعنی ایک طرف تباہی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ادب، فن اور سائنس کے نئے ستارے جنم لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ثقافت کا یہ تسلسل صرف پیدائش تک محدود نہیں، بلکہ کچھ اموات نے بھی ثقافت اور کھیلوں کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ 2007 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ باب وولمر کا اچانک انتقال ایک ایسا سانحہ تھا جس نے بین الاقوامی کرکٹ کو صدمے میں ڈال دیا۔ واقعی وہ ایک بہت افسوسناک دن تھا۔ اور پھر 2017 میں میوزک کے لیجنڈ چک بیری کا انتقال ہوا۔ اور سائنس کے حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ موت 2025 میں کینزی نامی بندر کی تھی۔ کینزی کوئی عام بندر بونوبو نہیں تھا، وہ انسانوں کی طرح اشاروں کی زبان سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اچھا، ایک بندر اشاروں کی زبان سمجھتا تھا؟ جی، یہ سائنسدانوں کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جس نے انسان اور جانور کی ذہانت کے درمیان موجود دیوار کو کافی حد تک گرا دیا تھا۔ کینزی کا انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا واقعی ایک سائنسی معجزہ لگتا ہے۔ اور جب ہم کھیلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو زندگی کا جوش و خروش بالکل عروج پر نظر آتا ہے۔ ہاں، کھیلوں میں تو ایک الگ ہی توانائی ہوتی ہے۔ 2023 میں 18 مارچ کے دن لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر PSL کا فائنل جیتا۔ لاکھوں شائقین اس جیت کا جشن منا رہے تھے۔ مجھے یہ تضاد سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ کون سا تضاد؟ ذرا سوچئے، دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ریاستیں بغاوتوں کو کچل رہی ہیں، زلزلے بستیاں مٹا رہے ہیں، اور بالکل اسی وقت کوئی روڈولف ڈیزل ایجادات میں مصروف ہے اور ہزاروں شائقین اسٹیڈیم میں بیٹھ کر ایک کرکٹ میچ کا جشن منا رہے ہیں۔ اتنی ہنگامہ خیز دنیا میں یہ واقعات اپنا وجود کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جسے انسانیت کی حقیقی لچک یعنی ریزیلینس کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اکثر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دنیا صرف سیاست دانوں اور جنگوں سے چلتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب سیاست اور جنگیں معاشروں کو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چک بیری کی موسیقی اور کرکٹ کے میچز ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جنگیں عمارتیں گرا سکتی ہیں، لیکن ایک ڈیزل انجن اس دنیا کو دوبارہ تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! انسانی تاریخ صرف تباہی کا نوحہ نہیں ہے، بلکہ یہ بار بار گر کر اٹھنے کی ایک نہ رکنے والی کہانی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کی تمام کڑیوں کو اگر ہم ملائیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 18 مارچ محض کیلنڈر کا ایک بے جان ہنسا نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے خلا کی وسعتوں میں تیرتے انسان کا تجسس دیکھا، میوزیم میں سیکیورٹی کو مات دینے والے کی جسارت دیکھی، پیرس کمیون کے باغیوں کا انجام دیکھا، اور بمبارڈ طیاروں سے لے کر زلزلے تک کی تباہ کاریاں دیکھیں۔ اور آخر میں ہم نے زندگی کو ڈیزل انجن، موسیقی اور کرکٹ کے میدانوں میں دوبارہ مسکراتے ہوئے پایا۔ بالکل، یہ تمام واقعات اصل میں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان دنیا کو تباہ کرنے اور اسے دوبارہ بسانے کی کتنی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ تاریخ کوئی ایسا مضمون نہیں جو صرف پرانی کتابوں میں قید ہو۔ وقت کا جو پہیہ صدیوں پہلے چل رہا تھا، وہی پہیہ آج بھی پوری رفتار سے گھوم رہا ہے۔ یعنی آج کا دن بھی کل کی تاریخ ہے؟ جی ہاں، آج کے دور کی دریافتیں اور تنازعات سب اسی طرح کل کی تاریخ بنیں گے۔ بڑے عالمی فیصلے اور چھوٹی ایجادات ہمیشہ ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں، اور ہم سب جانے انجانے میں اسی تاریخی عمل کا حصہ ہے۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد ہم اس نشست کا اختتام ایک ایسے سوال پر کریں گے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر کیلنڈر کا ایک بے ترتیب دن یعنی 18 مارچ اپنے اندر اتنی عظیم کامیابیاں، اتنی تباہ کاریاں، بغاوتیں اور سائنسی معجزے سمیٹے ہوئے ہے، اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کر رہے ہیں،
کیا وہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کی تاریخ کا حصہ بنیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ انسانی تاریخ واقعی کسی عظیم پہلے سے طے شدہ کائناتی منصوبے کے تحت لکھی جا رہی ہے، یا یہ محض بے شمار اتفاقات اور حادثات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا کوئی حتمی رخ نہیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ آئندہ جب بھی کیلنڈر کی کسی تاریخ پر نظر پڑے تو یاد رکھیے گا کہ وہ محض 24 گھنٹے نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کی زمین کا ایک اور گہرا کور سیمپل ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ تاریخ ہمیں وہی سکھاتی ہے جو قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو، چشم بینا رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ قوموں کے احوال، ان کی غلطیاں، ان کی کامیابیاں سب ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم سیکھ لیں تو راستے خود روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں علم کو فہم میں بدلنے اور فہم کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔